ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور کشمیری دانشوروں نے کشمیری نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے کیمپوں میں منتقل کرنے کے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے بیان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنرل کے الفاظ سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوج کشمیری عوام کو کس طرح کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ رپورٹ میں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے پروفیسر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کے سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع بڈگام کے علاقے چاڈورہ میں بھارتی فوج نے آرم محلہ کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کرنے کے بعد لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا اور ایک جگہ جمع کر کے ان کی شناختی پریڈ کروائی۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنوب ایشیا امور کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر 5 ماہ سے بھارتی فوجی محاصرے میں ہے۔ بھارتی حکومت نے پابندیوں میں سے کچھ کو آسان بنانے کے لیے جو چند اقدامات کیے ہیں وہ کشمیریوں کے حقوق بحال کرنے کے حوالے سے ناکافی ہیں۔ گرفتار کیے گئے ہزاروں افراد میں سے کچھ کو اس شرط پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید نہیں کریں گے، جبکہ پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ کم از کم 144 بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے بچوں کو تعذیب خانوں میں منتقل کرنے کی بات کی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مسلمانوں کے ازلی دشمن اور انسانیت کے قاتل نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت کی ہندوتوا حکومت نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے ایک خوفناک خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ نریندر مودی نے بھارت کے ہر ادارے پر خصوصاً فوج پر ایسے سفاک سوچ رکھنے والے افراد مسلط کر دیے ہیں جو ہندوؤں کے علاوہ تمام اقلیتوں کو بدمست ہاتھی کی طرح روند رہے ہیں۔ بپن راوت کی طرف سے کشمیر میں تعذیب خانے قائم کرنے کے بیان سے ہندو دہشت گردی کا بھیانک چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سابق امیر اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر عبدالرشید ترابی کی گفتگو۔ اس خطے کو اور دنیا کے امن کو اگر مستقبل کے کسی چیلنج سے بچانا ہے تو نریندر مودی کے ہاتھ روکنے ہوں گے، اس فاشسٹ فلسفے کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ ہندوستان کے چیف آف سٹاف نے جو کنسنٹریشن کیمپس قائم کرنے کی بات کی ہے، ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے، یہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر دنیا کو باور ہوا ہے، اس فاشسٹ فلسفے کو ناکام کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ روکنے کے لیے، دنیا کے امن کو تباہی سے بچانے کے لیے، اس خطے میں ایٹمی جنگ کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہندوتوا کے پجاریوں کی موجودہ پالیسیوں اور گناونے عزائم کے متعلق اگرچہ عالمی برادری تشویش کا اظہار کر رہی ہے، تاہم کسی بڑے سانحے یا انسانی المیہ سے بچنے کے لیے ہندو دہشت گردی کو لگام دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔